مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی بہترین اور دلچسپ واقعہ لے کر آیا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے۔ مدینہ پاک میں ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس عورت کو غسل دینے کا وقت آیا تو اس عورت کے برابر میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس کی جو عورتیں تھیں ان عورتوں سے کہا کہ اس عورت کے ناجائز تعلقات تھے، اور اس نے اس عورت پر ہاتھ لگایا۔ اللہ رب العزت کو جلال آ گیا۔ جیسے ہی اس عورت نے اس میت کو ہاتھ لگایا تو اس عورت کا ہاتھ اس میت سے چپک گیا۔ جب اس عورت کا ہاتھ اس میت سے چپکا تو اس نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو عورتیں وہاں پر موجود تھیں، ان عورتوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ اس عورت سے اس طرح سے چپکا کہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ لہذا اسی کشمکش میں ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ لوگوں نے بھی بہت کوشش کی کہ شاید اس کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن ہاتھ اس کا چھوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ تو پھر اس وقت کے جو علماء تھے، جو اس وقت کے رہنما تھے، ان علماء کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اس عورت کا ہاتھ اس طرح سے چپکا ہے کہ چھٹ ہی نہیں رہا ہے۔ ان علماء نے یہ حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور میت کو دفن کر دیا جائے، لیکن اس پر اس عورت کے گھر والے راضی نہیں ہوئے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ میت کے جسم کے اس حصے کو کاٹ دیا جائے کہ جہاں پر اس عورت کا ہاتھ لگا ہوا تھا، لیکن جب یہ بات آئی سامنے تو میت کے گھر والے اس پر راضی نہیں ہوئے۔ تو بعد میں پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور سارا ماجرا آپ سے بیان کیا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر میت کے پاس پہنچے۔ جس عورت کا ہاتھ اس میت پہ لگا ہوا تھا، اس عورت سے پوچھا کہ کیا تو نے اس میت کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں، میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس عورت کے فلاں شخص سے ناجائز تعلقات تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا اس بات کا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہ، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اس عورت کے کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں۔ تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم صادر فرمایا کہ اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ یہ تہمت لگا رہی ہے۔ لہذا تہمت کا گناہ یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، نہ ایک کم لگایا جائے، نہ ایک بڑھتی لگایا جائے۔ وقت کے امام مالک نے یہ فیصلہ سنایا، لہذا فیصلہ ہو گیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ جب اس عورت کو 80 کوڑے مارے گئے تو اس عورت کا خود بخود ہی اس میت سے ہاتھ ہٹ گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بے جا اگر تہمت لگائے گا تو ممکن ہے کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، پروردگار ہمیں ان جیسے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔